الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اے لوگو ان وعد اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق سچا ہے فلا تغرنکم پس ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں الحیات الدنیا دنیا کی زندگی ولا یغرنکم اور ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں الغرور الف لام یہاں پر عہد کا ہے تو اس لیے ترجمہ یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے، وہ بہت بڑا دغا باز کون، دھوکہ دینے والا کون ہے، شیطان ہے۔ تو اگر غین پر ہم فتحہ پڑھتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ابھی پڑھا باللہ الغرور، تو اس وقت یہ صفت مشبہہ ہے اور اس کے اندر مبالغے کا معنی پایا جا رہا ہے، یعنی بہت دھوکہ دینے والا۔ اور اگر اس کے اوپر ہم پیش پڑھیں غرور تو یہ مصدر بن جائے گا غرہ یغر غرور، ٹھیک ہے، یہ فرق اس میں دونوں میں سمجھ لیں۔ ان الشیطان بے شک شیطان لکم تمہارا عدو دشمن ہے، فاتخذوہ پس تم اسے بناؤ عدو دشمن، انما اس کے سوا کچھ نہیں، یدعو وہ پکارتا ہے، وہ بلاتا ہے، حزبہ اپنے حزب کو، اپنے گروہ والوں کو، لیکونوا تاکہ وہ ہو جائیں من اصحاب السعیر بھڑکتی آگ والوں میں سے، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، لہم ان کے لیے عذاب شدید بہت سخت عذاب ہے، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم ان کے لیے مغفرۃ بڑی بخشش ہے، واجر کبیر اور بہت بڑا اجر ہے۔ افمن کیا پس وہ شخص زینا مزین کر دیا گیا لہو اس کے لیے، سوء عملہ اس کا برا عمل، فرآہ پس اس نے اس کو سمجھا یعنی اس برے عمل کو، حسنا اچھا، کیا یہ اس شخص کی طرح ہے جو ایسا نہیں ہے، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی یضل گمراہ کرتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، فلا تذہب پس نہ جاتی رہے، نفس کا آپ کی جان، علیہم ان پر، حسرات حسرتوں کی وجہ سے، یہ حسرات جمع ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم بما یصنعون خوب جاننے والا ہے اس کو جو وہ کر رہے ہیں۔ جو گزشتہ آیت نمبر 4 ہم نے پڑھی تھی اس کے آخر کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی تھی، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ کہ اللہ رب العالمین کی طرف ہی تمام حکم، تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ یہاں پر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس آیت میں اشارہ ہے آخرت کی طرف، تو اللہ رب العالمین نے اسی مضمون کو آگے چلاتے ہوئے یہ بات کہی، یا ایھا الناس اے لوگو، ان وعد اللہ حق بے شک اللہ تعالیٰ کا یہ جو وعدہ ہے کہ میں نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں زندہ کرنا ہے، تمہارا حشر ہوگا، نشر ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے، قیامت، یہ ساری جو مناظر ہیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کی زبانی تم تک پہنچائے ہیں، یہ یاد رکھ لو، ان وعد اللہ حق بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، قیامت قائم ہو کے رہے گی، قیامت
کے بارے میں اگر کسی بندے کو شک ہے کہ قیامت نہیں قائم ہونے والی تو اس کو اس دنیا کے اندر ہی اپنا جائزہ لے لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ اس دنیا کے اندر ان لمحات کو ضائع کر دے اور وہ اللہ کے اس وعدے کو جھوٹا سمجھ بیٹھے اور کیا کرے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے دھوکوں میں آ کر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ دے، دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول جائے، آخرت سے غفلت برتنا شروع کر دے۔ ایسا شخص قیامت والے دن کیا ہوگا، اپنے آپ پر افسوس کرے گا اور کچھ بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اس وقت جب وہ عذاب کو دیکھیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب، کہ آج طاقت قوت اللہ رب العالمین کا ہے، ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے، للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ قہار کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا آج کوئی حکم نہیں، کسی اور کی کوئی بادشاہت نہیں، لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے، کس کا اختیار ہے، سب کچھ جب ان کو سمجھ میں آ جائے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، حشر کو دیکھ لیں گے، نشر کو دیکھ لیں گے، حساب و کتاب کو دیکھ لیں گے، لوگوں کا جمع ہونا دیکھ لیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو دیکھ لیں گے، اس وقت پھر وہ کیا کریں گے، اس وقت پھر وہ انسان افسوس کرے گا، کیا کہے گا، ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، کہ اللہ فرماتے ہیں اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جب تم کف افسوس ملتے ہوئے یہ بات کہو کہ یا حسرتا، ہے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، اس چیز پر، اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی، اللہ کے احکامات ماننے کے اندر کی، اللہ نے انبیاء رسول بھیجے میری تعلیم و تربیت کے لیے، میرے تزکیے کے لیے، مجھے دین سکھانے کے لیے، لیکن میں نے ان کی باتوں کو جھٹلا دیا۔ قیامت والے دن جب ان سے سوال کیا جائے گا الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، وہ کیا کہیں گے، بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، کیا کہیں گے، آیا تھا، ہم نے اس کو جھٹلایا اور ہم نے کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ تو انسان کیا کہے گا، ہائے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، اس پر جو میں نے اللہ رب العالمین کی جناب میں کمی کی ہے، کوتاہی کی ہے، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور بے شک میں تو مذاق کرنے والوں میں سے تھا، میں تو نبی کا مذاق اڑاتا تھا، دین کی دعوت دینے والوں کا مذاق اڑاتا تھا، جو کہتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ نے جنت رکھی ہے، جہنم رکھی ہے، میں ساری چیزوں کا مذاق اڑاتا تھا۔ اب بتائیں کیا اس کو یہ مذاق کرنا اس کو فائدہ دے سکا؟ اس نے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر کمی کی، کیا اس کو فائدہ ہو گیا؟ نہیں۔ کیونکہ اس کو صرف دنیا کی زندگی نے، دنیا کی آسائش نے، مال و دولت کی فراوانی نے، دنیا کی لذت اور اس کے سرور نے، مال کی کثرت نے، اولاد کی کثرت نے، اور پھر خزانوں کی کثرت نے، چپائیوں کی کثرت نے، گھوڑوں کی کثرت نے، کھیتی باڑی کی کثرت نے، ان چیزوں نے انسان کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے، آخرت سے غافل رکھا۔ اب وہ انسان اپنے اوپر افسوس کر رہا ہے اور افسوس کر کے حاصل کچھ نہیں ہو رہا۔ اور پھر دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ نقصان کے اندر ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کی ملاقات کی تکذیب کی تھی۔ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ گئی تو کیا کہا، ہائے افسوس اس چیز پر جو ہم نے کمی کوتاہی کی، اس چیز پر ہمیں افسوس ہے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ اپنے بوجھوں کو، اپنے وزن کو اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور یہ وزن اٹھانا کوئی صحت کے لیے نہیں ہے، کوئی فائدہ مند نہیں ہے،
یہ کوئی ایسا بوجھ نہیں ہے کہ جو ان کو فائدہ دے گا۔ الا ساء ما یزرون، اللہ کہتے ہیں یہ بات سن لو اچھی طرح، برا ہے وہ جو بوجھ اٹھائیں گے۔ اور انسان کی جب روح قبض کرنے فرشتے آئیں گے، اس وقت انسان جب دیکھے گا کہ فرشتہ آ چکا ہے، میری روح قبض کر رہا ہے، اس وقت ایک خواہش کا اظہار کرے گا۔ وہ کیا کہے گا؟ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ اللہ تو نے مجھے تھوڑی اور قریب مہلت کیوں نہیں دی، میں کیا کرتا؟ صدقہ خیرات کرتا، میں تصدیق کر بیٹھتا، جو چیز تو نے نازل کی سب کو مانتا، میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت آ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تاخیر نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر غور کریں، انسان افسوس کر رہا ہے، انسان مہلت مانگ رہا ہے، لیکن جب مہلت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی تھی اس وقت وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات ٹھکراتے ہوئے وہ کسی قسم کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ وہ اللہ رب العالمین کی جو احکامات تھے اس کو پس پشت اس نے ڈالا ہوا تھا۔ وہ یہی سمجھتا تھا کہ جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مال مجھے دیا ہے، اولاد کی کثرت دی ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی اور خوش ہے۔ پیچھے سورہ سبا اس کے اندر آپ نے آیت مبارکہ پڑھی تھی، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ان کی یہ بات بیان فرمائی تھی کہ انہوں نے کیا کہا؟ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، کہ ہم مال کے اندر زیادہ ہیں، اولاد کے اندر زیادہ ہیں، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال جو دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولادیں جو دی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، اس کا مطلب ہے ہم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اگر ناراض ہوتا، اللہ تعالیٰ ہم پر غصے ہوتا، اللہ تعالیٰ کی ہم اگر نافرمانی کرتے ہوتے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر مال دیتا؟ مال بھی اور کثرت کے ساتھ دیتا۔ فرعون کے دیکھ لیجئے، اس کی بادشاہت کو، قارون کے خزانوں کو دیکھ لیجئے، تو کیا اس کے پاس مال کی کمی تھی؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں جو مال ملا ہے یہ اس لیے ملا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہے۔ تو کیا واقعی ہی یہ بات ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مال کا ملنا کسی کو یا کسی کو نہ ملنا، یہ اللہ رب العالمین کی حکمت اور مشیت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ کب اس کو مال دینا اور کتنا دینا اس کے لیے بہتر ہے، اور کب اس سے مال چھیننا، اس کو کم کرنا، مال کم دینا اس کے حق میں بہتر ہے۔ اللہ نے جواب دیا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہہ دیجئے میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب انسان کو اللہ رب العالمین مال کی کثرت دیتے ہیں، انسان تکبر کے اندر آ جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، جیسا کہ پیچھے بھی آپ کو میں نے بتایا تھا، کہ اللہ رب العالمین جب کسی قوم کو تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہا القول، جو اس قوم کے خوشحال لوگ ہوتے ہیں، مالدار لوگ ہوتے ہیں، یعنی اللہ نے ان کو مال کس لیے دیا ہے؟ تاکہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ اس دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اللہ رب العالمین آخرت کے اندر بھی ان کو اس عذاب کے اندر مبتلا رکھے اس مال کی وجہ سے، اور یہ مال ان کی گردنوں کے اندر توق بنا کر ڈالا جائے گا، ان سے ان کی پشتوں کو تپایا جائے گا۔ یوم تکوا علیہا بہا یوم تکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ساری آیات موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو مال کی کثرتیں دی ہوتی ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ہمیں جو مال کی کثرت ملی ہے یہ اس وجہ سے مل گئی، ہم اللہ کے خاص بندے، اور وہ تکبر کے اندر آ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کے اندر دو دوستوں کا تذکرہ کیا جن کو اللہ رب العالمین نے باغ دیا تھا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے ایک مثال بیان کیجئے ان دو آدمیوں کی جن میں سے ایک کو ہم نے دو باغ دیے تھے، کس کے؟ اعناب،
انگوروں کے، وحففناہما بنخل، اور ان کو کس نے ڈھانپا ہوا تھا؟ آڑ جو اس کی لگائی ہوئی تھی، دیوار آپ کہہ لیجئے، وہ کس کی تھی؟ کھجوروں کے ساتھ۔ وجعلنا بینہما زرعا، اور اس کے درمیان میں ہم نے ان کے لیے کھیتیاں رکھی۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، یہ دونوں باغ اپنے مکمل طور پہ پھل لے کر آتے تھے، فراوانی ہوتی تھی۔ ولم تظلم منہ شیئا، اس میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوتا تھا۔ وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے اس کے درمیان کے اندر نہر بھی جاری کی ہوئی تھی۔ وکان لہ ثمر، اور اس کے لیے پھل بھی موجود تھے۔ فقال لصاحبہ، تو ایک دن اپنے ساتھی سے کیا کہنے لگا؟ وہو یحاورہ، اس سے بات کر رہا تھا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میں دیکھو تمہارے پاس مال میں بھی تم سے زیادہ ہوں، عزت کے اندر بھی تم سے زیادہ ہوں، میرے پاس کتنی بڑی جماعت ہے جو میری عزت کرتے ہیں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اللہ کہتے ہیں اپنے باغ کے اندر اپنے جان پر ظلم کرتا ہوا داخل ہوا۔ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا، کیا کہنے لگا کہ میرا گمان یہ ہے کہ یہ کبھی بھی برباد نہیں ہوگا۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں قیامت کے بارے میں یہ گمان رکھتا ہوں کہ وہ کبھی بھی قائم ہونے والی نہیں ہے۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر مجھے میرے رب کی طرف لٹا کر لے جایا بھی گیا، کھینچ کر لایا بھی گیا، کیا ہوگا؟ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، یہ جو دنیا میں اللہ نے مجھے باغ دیے اس سے بہتر اللہ تعالیٰ نے مجھے دینا ہے۔ اب یہ جملہ جو اس نے کہا لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اس کے پیچھے سوچ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے مال و دولت کی فراوانی عطا کی ہے میری معصیتوں کے باوجود، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر راضی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر راضی نہ ہوتا کیا مجھے اللہ تعالیٰ یہ چیزیں دے دیتا؟ تو اس کے ساتھی نے اس کو سمجھایا، کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، کیا اس ذات کا تو انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے درست آدمی بنا دیا؟ لکنہ واللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، وہ تو اللہ میرا رب ہے، میں تو اس کے ساتھ کبھی بھی شریک کسی چیز کو بھی نہیں بناؤں گا۔ اور کہا کیوں نہیں جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے یہ بات کہی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ دیکھو کتنا خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کے اندر میری کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، تم سمجھتے ہو مجھے اپنے سے کم کہ میں مال میں اور اولاد میں تم سے کم ہوں۔ فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا۔ بہرحال اس اشارے میں، اس واقعے میں کیا اشارہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہمیں ملی ہے مال و دولت، یہ اس لیے ملی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بندے، خاص بندے، اور یہ مال و دولت کا مل جانا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات۔ آپ نے دیکھا اللہ رب العالمین نے یہ تقسیم کی ہے گزران کی، معیشت کی، معیشت دنیا کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے خود تقسیم کی ہے، بعض کو بعض پر درجوں کے اندر اللہ رب العالمین نے بلند کیا، کس لیے؟ تاکہ دوسرے ان کے تابع رہیں۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اللہ کہتے ہیں جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں اس سے بہتر ہے آپ کے رب کی رحمت۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی امت ہو جائیں گے تو یقیناً ہم ان لوگوں کے لیے جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم ان کے گھروں کو چھتیں، ان کے گھروں کی جو چھتیں ہیں وہ چاندی کی بنا دیتے، اور سیڑھیاں بھی جس پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں وہ سارے کے سارے ہم چاندی کے بنا دیتے اور سونے کے۔ اور یہ سب کچھ اللہ رب العالمین ذکر کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ لما متاع الحیات الدنیا، یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت آپ کے رب کے ہاں بہتر ہے۔ اور پھر اسی طرح سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا۔ یہ حقیقت اللہ تعالیٰ کیوں بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے عورتیں، ان کی اولاد میں سے بیٹے،
اور وہ خزانے جو جمع شدہ ہوں سونے کے چاندی کے اور نشان زدہ گھوڑے اور چپائے اور کھیتیاں، یہ ساری کی ساری اللہ کہتے ہیں یہ شان و شوکت کے لیے نہیں ہے، یہ تکبر کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ مل جانا کسی کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے، یہ متاع الحیات الدنیا، یہ صرف اور صرف کیا ہے، دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ رب العالمین کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کی طرف لوٹنا وہ اس دنیا کے ساز و سامان سے بہتر ہے۔ پھر جتنا دنیا کا مل جائے، قل متاع الدنیا قلیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی ساری چیزیں جو ہیں وہ قلیل ہیں، تھوڑی سی ہیں۔ اب دنیا میں جو کچھ موجود ہے وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے کس کے لیے؟ جو متقی ہو۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، اللہ فرماتے ہیں یہ جان لو دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا ہے، وزینۃ، اور زینت کا باعث ہے، وتفاخر بینکم، آپس میں فخر کرنے کا ذریعہ ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، مالوں میں اور اولاد میں کثرت ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں ہے۔ کمثل غیث، اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک زمین پر بارش اترتی ہے اور اس کے بعد کسان دیکھتا ہے کہ وہاں پر انگوریاں اگنا شروع ہو گئی ہیں، پھر اچانک دیکھتا ہے کہ وہ بڑی ہو جاتی، تیار ہو جاتی، زرد ہو جاتی ہے، پھر تیار ہو گئی، کٹنے کے قریب تھی لیکن فیکون حطاما، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ تو کیا ملا؟ کچھ نہیں۔ یہی چیز ہے فرمایا دنیا کی۔ اور پھر حدیث مبارکہ کے اندر اگر ہم دیکھیں، آیات اور بہت ساری موجود ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین کے ہاں اس دنیا کی وقعت، حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء، تو اللہ تعالیٰ کافر کو اس دنیا میں سے ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتے، ایک مرتبہ بھی پانی نہ پلاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی وقت ہے ہی نہیں، کوئی اہمیت ہے ہی نہیں۔ اگر ہوتی تو پھر اللہ رب العالمین صرف اہل ایمان کو دیتے، لیکن فرمایا وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، جب اللہ رب العالمین کسی انسان کو آزماتے ہیں، ٹھیک ہے، ابتلاہ ربہ فاکرمہ، اللہ اس کو عزت دیتے ہیں۔ اب عزت ہم نے کس میں سمجھا؟ مال و متاع جس کے پاس موجود ہے، اولاد کی کثرت موجود ہے۔ ونعمہ، نعمتیں اللہ رب العالمین عطا کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ ربی اکرمن، میرے رب نے میری عزت کی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اللہ اس کو آزماتے ہیں، اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہنا شروع کر دیتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ تو انسان کی آزمائش ذہن میں رکھ لیجئے، مال کا ملنا یہ بھی آزمائش ہے، اور نہ ملنا بھی یہ بھی آزمائش ہے۔ کیوں ملتا ہے؟ تو وہ مومن اللہ رب العالمین سے اسی مال کو مانگتا ہے تو بطور بھلائی مانگتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی دے اور آخرت کے اندر بھی بھلائی دے۔ تو مال کی کثرت یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے، یہ قابل مذمت نہیں ہے۔ قابل مذمت اصل میں یہ اس وقت ہوگی جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے یہ غافل کر دے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے غافل کر دے، آخرت کا انکار کروا دے، جس طرح کے چند واقعات آپ کے سامنے بیان کی۔ وگرنہ اگر مال و دولت موجود ہے تو وہ صحابہ کرام کے پاس بھی موجود تھا، جہاں پر غریب صحابہ موجود تھے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں پر مالدار صحابہ بھی موجود تھے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر بن عوام، اس طرح دیگر عمراء صحابہ بھی موجود تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس کبھی بھی مال نہ رکھنے دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے جن کے پاس مال موجود ہے لیکن وہ اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوتے۔ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ کچھ ایسے مرد ہیں کہ ان کو ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت، ان کا سامان لے کر جانا، بیچنا، خریدنا، یہ چیزیں غافل نہیں کرتی۔ کس سے؟ اللہ کے ذکر سے، نماز کے قائم کرنے سے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔ یخافون یوما، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن سے، جس دن نگاہیں اور دل پھر جائیں گے۔ تو یعنی کہ انسان اگر مال و دولت موجود ہے اور وہ مال و دولت حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے اور پھر
حلال راستوں کے اندر اس کو خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے، غرباء فقراء کو کھلاتا ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم صرف تمہیں اس لیے کھلاتے ہیں، ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں۔ انا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، کوئی جزاک اللہ نہیں چاہتے، کچھ بھی نہیں مانتے، ہم کچھ نہیں، ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں۔ وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب، ان سارے راستوں میں خرچ کرتا ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، وہ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہوں میں دل کھول کر، تو اللہ رب العالمین کیا ہے، اس کو یہ مال جو دیا، یہی دنیا کی زندگی اس کو دھوکے میں مبتلا نہیں کر سکی، بلکہ اس کے لیے اور اللہ رب العالمین کی قربت کا ذریعہ بن گئی، کیونکہ اس نے اس مال و متاع کو اللہ رب العالمین کی منشا کے مطابق، اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق حاصل کیا اور اللہ کی مرضی کے مطابق اس کو خرچ کیا۔ تو اس لیے فرمایا ان وعد اللہ حق، لوگوں جان لو یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اس کی زیب و زینت کو دیکھ کر، اس کی آرائشوں کو دیکھ کر، اس کے سکون کو دیکھ کر، اس کے اندر مال کی کثرت کو دیکھ کر، اولادوں کی کثرت کو دیکھ کر، لوگوں کی گاڑیوں کو دیکھ کر، بنگلوں کو دیکھ کر تم یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ یہی چیز میں نے حاصل کرنی، نہیں، اصل چیز اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، آخرت کی فکر ہے۔ پھر آگے رب العالمین نے دوسرا فرمایا ولا یغرنکم، لوگوں تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور اسی طرح تمہیں دھوکے باز جو ہے، دھوکے باز کون ہے؟ شیطان۔ اب کتنا واضح اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں ہمیں بتا دیا کہ وہ شیطان کیا ہے، دھوکے میں مبتلا کرنے والا ہے، دھوکہ دینے والا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، جھوٹے لارے دلوانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے شیطان کی حقیقت کو ہمارے سامنے کھول کر بیان کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا اس شیطان کو تم اپنا دشمن نہیں سمجھ سکتے، اس کو اپنا دوست بناتے ہو؟ یہ شیطان اتنا بڑا دھوکے باز ہے کہ اس نے تمہارے باپ دادا سیدنا آدم علیہ السلام کو، سیدہ حوا علیہ السلام کو بھی اس نے اس کے اندر بھٹکا دیا، ان کو فضلہما بغرور، دھوکے کے ذریعے سے ان کو نیچے اتار لیا، جنت سے نکلوا دیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اس جنت سے نکلوا کر دنیا کے اندر اس لے کر آ گیا، کیا تھا؟ دھوکہ تھا، جا کے قسمیں کھانے لگا، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، مان لو میری بات میں سچا ہوں، میں خیر خواہی کرتا ہوں۔ هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کیا تمہیں ایسے درخت کے بارے میں نہ بتلا دوں جس کے پھل کو کھاؤ گے ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کے اندر رہو گے، ہمیشہ کی بادشاہت ملے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، اس کی دھوکے میں آ گئے، اور کیا ہے، آدم علیہ السلام نے، سیدہ حوا علیہ السلام نے اس میں سے کھا بیٹھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، شیطان کی پیروی کرنے کے اندر سب سے بڑی جو سب سے پہلی چیز کیا ہے، نقصان کیا ہوتا ہے؟ جو بندہ شیطان کے دھوکے کے اندر مبتلا ہوتا ہے وہ بے لباس ہو جاتا ہے، لباس اتار بیٹھتا ہے اپنا۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ان سے لباس، اور لباس کیا ہے؟ یہ ہماری حیا ہے، شرم ہے، اس نے ہمارے جسم کو چھپایا ہوا ہے، اور جب بندے نے لباس ہی اتار دیا، بتائیں اب اس کے اندر شرم و حیا ختم ہو گئی، اب وہ کیا نہیں کرے گا؟ ہر کچھ سب کچھ وہ کر سکتا ہے، اب کیا نہیں کر سکتا؟ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو شیطان سب سے پہلے دھوکے کے اندر انسان کو رکھتا ہے، اور اس نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی دھوکے کے اندر ڈلوا کر، اور اس نے کیا کیا، ان کو جنت سے نکلوا دیا۔ اور شیطان کے دھوکے ایک طرح کے نہیں ہوتے، ہر ایک کو مختلف انداز سے آ کر آزماتا ہے، مختلف انداز سے دھوکے میں ڈالتا ہے۔ عالم کو دوسرے انداز سے وہ دھوکے میں ڈالے گا، سخی کو دوسرے انداز کے اندر، قاری قرآن کو دوسرے انداز کے اندر، شہید کو دوسرے انداز کے اندر، مجاہد فی سبیل اللہ کو دوسرے انداز کے اندر۔
عابد کو دوسرے انداز کے اندر، زاہد کو دوسرے انداز کے اندر، مالدار کو دوسرے انداز کے اندر، ہر ایک کے لیے چھوٹے کا انداز اس کا الگ ہوگا، بڑے کا انداز الگ ہوگا، بوڑھے کا انداز الگ ہوگا، عورت کو بہکانے کا انداز الگ ہے، مرد کو بہکانے کا انداز الگ ہے، پھر بڑی عمر چھوٹی عمر، یہ ساری چیزیں اس کے مختلف ہیلے، مختلف طریقے ہوتے ہیں، جس طرح انسان کو آ کے وہ گمراہ کرتا ہے، بہکاتا ہے اور وہ دھوکے میں مبتلا کرتا ہے، اور انسان اس کے دھوکے کے اندر آ بھی جاتا ہے۔ اگر آپ اس کے دھوکوں سے بچنا چاہتے ہیں اور اس کے دھوکے کے بارے میں مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر بہترین کتاب امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی تلبیس ابلیس ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی اغاثۃ اللہفان، اس کا مطالعہ کریں، اس کے اندر انہوں نے بیان کیا، اور بھی کئی علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے، اردو زبان کے اندر بھی موجود ہیں، تو آپ ان کی طرف اپنی رہنمائی کریں کہ شیطان کس طرح دھوکے کے اندر مبتلا کرتا ہے، کس طرح فریب دیتا ہے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلا فریب انسان کو کیا دیتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا وجود کا انکار کروا دیتا ہے، کہتا ہے یہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے، اس کا کوئی صانع نہیں ہے، اس کا کوئی خالق نہیں ہے، اس کا کوئی مدبر نہیں ہے، اس کا کوئی متصرف نہیں ہے، پھیرنے والا نہیں ہے، یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، کوئی اس کو چلانے والا نہیں ہے۔ انسان آ جاتا ہے اس کے اندر، اور اس وہم کے اندر مبتلا ہو کر، اس فریب کے اندر آ کر وہ اللہ رب العالمین کا سرے سے وجود کا ہی انکار کر بیٹھتا ہے۔ اچھا، پھر کون؟ اللہ نہیں چلاتا تو کون چلاتا ہے؟ جی ہمارے فلاں پیر صاحب چلاتے ہیں، فلاں جو ہے قبر والے چلاتے ہیں، صاحب قبر چلاتے ہیں، وہ چلاتے ہیں، وہ چلاتے ہیں، یہ ہماری مورتی چلاتی ہے، ہمارا وہ چلاتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ وہ دیتا ہے، وہ سارے کے سارے سب کو کس کی طرف لے جاتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے سوا جتنے بھی معبود ہیں ان کی طرف لے جاتا ہے، نفع نقصان کا مالک ان کو بنا دیتا ہے، اور انسان کو پتہ ہی نہیں پڑتا، انسان دھوکے کے اندر آ کر اس کی بات مان لیتا ہے۔ پھر کبھی کبھار کیا کرتا ہے کہ انسان کو حکم دیتا ہے گناہ کر لو، کیا ہے؟ پھر توبہ کر لینا، ابھی کیا عمر کا کچھ حصہ ہی گزرا ہے، ابھی بڑی عمر تمہارے پاس پڑی، گناہ کرو، عیش کرو، پھر اس کے بعد توبہ کر لینا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ کی رحمت کے نام پر دھوکہ دیتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، پھر انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور اس کو موقع ہی نہیں ملتا نہ وہ کیا نام ہے معافی مانگنے کا۔ پھر کہتا ہے جتنے چاہو گناہ کر لو، وہ بخش دے گا۔ اکثر کو اس دھوکے کے اندر مبتلا کر دیتا ہے کہ جی کل میں یہ کروں گا، کل سے میں یہ کام کروں گا، ابھی جلدی کیا ہے، ابھی عمر کا ایک حصہ رہتا ہے، ابھی داڑھی رکھ کے کیا کرنا، ابھی نمازیں پڑھ کے کیا کرنا، ابھی روزے رکھ کر کیا کرنا، حتیٰ کہ عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ مختلف انداز سے آ کر انسان کو وہ دھوکے کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ پھر گناہ کے بارے میں چھوٹا بڑا گناہ کر کے، یہ صغیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، جی صغیرہ کر لو گے کیا ہوگا، صغیرہ وضو کرو گے ختم ہو جائے گا، نماز پڑھو گے ختم ہو جائے گا، فلاں کام کرو گے اس سے ختم ہو جائے گا۔ پھر کبھی کسی کو شفاعت کی دلاست دیتا ہے کہ وہ شفاعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمہیں مل جائے گی، فلاں کی شفاعت مل جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ سارے دھوکوں کے اندر ان کو مبتلا کرتا ہے اور وہ انسان اس کے دھوکے کے اندر آ جاتا ہے۔ سورہ الحدید کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کا ذکر کیا کہ مومن اپنے نور ایمان میں چلتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے، اور منافق ان کے نور کے پیچھے آتے ہوں گے، حتیٰ کہ درمیان میں ایک دیوار حائل ہو جائے گی۔ پھر منافق کیا کہیں گے؟ کیا الم نکم معکم، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، تم ہمارے ساتھ تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا تھا، وتربصتم، اور تم انتظار کرتے رہے تھے کہ ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، بعد میں کر لوں گا، بعد میں کر لوں گا، ابھی گناہ کرتا ہوں کیا ہے، بعد میں توبہ کر لوں گا۔ وغرتکم الامانی، اور تمہیں تمہاری جھوٹی آرزوؤں نے دھوکے میں مبتلا کر دیا کہ میں جی فلاں کے ساتھ میرا تعلق ہے، وہ مجھے قبر میں بچائے گا، وہ مجھے مرنے کے بعد جو ہے نا بچا لے گا، اللہ کے عذاب سے بچا لے گا، قیامت والے دن اس کی شفاعت مجھے مل جائے گی۔ حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ رب العالمین کے بارے میں دغا باز نے بہت برا، بہت زیادہ اس نے دھوکہ دیا، اور تم اسی طرح اپنی زندگی
گزارتے رہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو بندہ اس دھوکے باز کی پیروی کرتا ہے شیطان کی، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، وہ بندہ بہت واضح نقصان کے اندر موجود ہے۔ یعیدہم ویمنیہم، شیطان ان کو وعدے دیتا ہے، ان کو آرزویں دلاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اللہ کہتے ہیں شیطان کے جو وعدے ہیں وہ دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور اس سے بھاگنے کی ان کو کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ اور پھر شیطان کے علاوہ ہر وہ چیز جو انسان کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کر دے، اس پر بھی لفظ غرور کا اطلاق ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دنیا اس کے اندر موجود ہے، خواہش نفس موجود ہے، مال و جاہ میں پھنس کر انسان عموماً کیا ہے؟ صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے۔ پھر شیطان کے ساتھ شیطان نما انسان ہوتے ہیں جو یہ کردار ادا کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے اور بھی چیزیں انسان کے لیے اس فتنے کے اندر مبتلا کرنے کے لیے رکھی ہیں۔ اور پھر شیطان جو ہے وہ جس طرح شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، اسی طرح یاد رکھیے انسانوں میں سے انسان وہ شیطان کے مددگار بن کر انسانوں کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرنے کا حکم دیا، برے لوگوں کی مجلس سے بچنے کی تاکید کی۔ اور جہاں پر شیطان انسان سے کفر کرواتا ہے، شرک کرواتا ہے، کبائر اور معصیتوں کے اندر پھنساتا ہے، یہاں یاد رکھیے وہاں پر انسان سے افضل عمل چھڑوا کر مفضول اعمال میں انسان کو خوش رکھتا ہے، سنت کی جگہ پر بدعت پر آمادہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انسان کو مختلف انداز کے اندر وہ اسی طرح گمراہ کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو۔ اب پہلی آیت میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہ تمہیں کوئی دھوکے باز جو ہے یہ شیطان جو ہے دھوکے کے اندر کہیں تم اس کے دھوکے میں نہ آ جانا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دھوکے باز کون ہے؟ ان الشیطان لکم عدو، کہ بے شک یہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، تو تم نے اس کو اپنا دشمن ہی بنانا ہے اگر تم اس کی اطاعت کرتے ہو، اس کو اپنا دوست بناتے ہو۔ اب شیطان کو دوست بنانا کتنا بڑا نقصان ہے، کیا ملے گا انسان کو؟ اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ جو بندہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہے، اور شیطان روشنیوں سے نکال کر اندھیروں کے اندر لے کر جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پر فرمایا افتتخذونہ اولیاء من دونی، کیا تم اس شیطان کو میرے مقابلے میں دوست بناؤ گے؟ میری دوستی کو چھوڑ کر اس شیطان کو جو دھوکے باز ہے اس کو اپنا دوست بناؤ گے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بئس للظالمین بدلا، یہ دوستی انتہائی بری ہے کہ تم نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اپنا ولی اپنا دوست کس کو بنا لیا؟ شیطان کو، حالانکہ ہمارا دشمن ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو تم اپنا دشمن بناؤ، اس کو دشمن سمجھو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب شیطان ابلیس کو جنت سے نکالا تو اس نے کیا کہا تھا؟ اسی وقت کہا تھا، ایک تو آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا، اور پھر دوسرا کیا تھا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ میں اس آدم کی اولاد کو گمراہ کر دوں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں ضرور ان کے لیے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ پھر ہر صورت ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کی دائیں طرف سے، ان کی بائیں طرف سے آؤں گا، اور ان میں سے تجھے اکثر شکر کرنے والے نہیں ملیں گے۔ اور پھر دوسری جگہ کیا؟ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اس نے کہا میں ہر صورت تیرے بندوں میں سے اپنا ایک مقرر حصہ ضرور لوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں یقیناً ان کو گمراہ کروں گا، ان کو آرزوؤں کے اندر، خواہشات کے اندر، امیدوں کے اندر رکھوں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو وہ اپنے چپاؤں کے کان کاٹیں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں ضرور ان کو حکم دوں گا وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو، پیدا کی ہوئی صورت کو بدلیں گے۔
وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، پھر اللہ کہتے ہیں جو شیطان کو اپنا ولیًا دوست بنائے گا من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، فقد خسر خسرانا مبینا، تو یقیناً وہ بہت واضح خسران کے اندر اس نے واضح نقصان اٹھایا ہے۔ تو شیطان نے کیا کہا، اے اللہ تیری بھی اطاعت کریں گے، ساتھ میں میری بھی اطاعت کریں گے، تیرے سامنے اگر یہ سجدہ کریں گے تو میرے سامنے بھی سجدہ کریں گے، ٹھیک ہے، میرے کہنے پر قبروں پر جھکیں گے، بتوں کو سجدہ کریں گے، اگر یہ تیرے گھر کا طواف کریں گے تو قبروں اور بتوں کا بھی طواف کریں گے، تیرے لیے نظر و نیاز مانیں گے تو میرے لیے بھی یہ کام کریں گے، میں یہ سب کام ان سے کرواؤں گا اور سب پر یہ راضی رہیں گے، خوش رہیں گے، کسی پر بھی ان کو میں دھوکے یہ نہیں واضح ہونے دوں گا کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو۔ اور پہلے دن سے اس نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ تیری عزت کی قسم ہے میں ضرور بضرور ان سب کو گمراہ کروں گا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابلیس نے کہا تھا وَعِزَّتِكَ لَا أَبْرَحُ، اے اللہ تیری عزت کی قسم ہے لا ابرح اغوی عبادک، میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، جب تک ان کے جسموں میں روحیں موجود ہوں گی میں کبھی بھی ایک سیکنڈ بھی ایک منٹ بھی ان کو گمراہی سے پیچھے ہٹنے نہیں دوں گا، میں پوری اپنی کوشش کروں گا ان کو گمراہ کر دوں گا۔ جو قسمیں کھا کر اولاد آدم کو بدراہ کرنے کا عزم کرتا ہو، کیا اس کی دشمنی میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے؟ جس نے اولاد آدم کے خلاف اعلان عداوت کر رکھا ہو، جو اللہ تعالیٰ کا باغی ہو اور وہ اللہ رب العالمین کو اپنا، اللہ کے بندوں کو اور اللہ تعالیٰ کو وہ اپنا دشمن سمجھتا ہو، کیا پھر بھی ہم اس کو اپنا دوست بنائیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 8 مقام پر یہ کہا ہے عدو مبین، کہ شیطان واضح دشمن ہے۔ ایک جگہ پہ کہا عدو مضل مبین، کہ وہ کھلم کھلا گمراہ کرنے والا ہے۔ پھر بھی ہم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اس شیطان کی پیروی کریں گے، اس دشمن کو اپنا دوست بنائیں گے۔ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اندر عقل نہیں ہے کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ دوستی کس سے رکھ رہے ہیں، دشمنی کس سے رکھ رہے ہیں۔ اور اگر دشمن انسان کے مد مقابل ہوتا ہے، دنیا کے اندر اصول کیا ہے کہ انسان اس سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی صورت اختیار کرتا ہے، لیکن اگر دشمن نظر نہ آتا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اور زیادہ احتیاط کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان میں یوں گردش کرتا ہے جیسے رگوں میں خون گردش کرتا ہے۔ تو یعنی اتنا خطرناک پوشیدہ دشمن سے بچانے کے لیے، بچاؤ اختیار کرنے کے لیے صرف کس کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر انسان ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ شیطان کے فتنوں سے، اس کے دھوکے پن سے، اس کی دشمنی سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم شیطان سے بچنے کے لیے استعاذہ کریں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ آپ کو ابھارتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فوری طور پر اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنی ہے۔ کیوں؟ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، اے اللہ، اے میرے رب، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، کس سے؟ شیطان کی اکساہٹوں سے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اے میرے رب کہ ان یحضرون، کہ وہ حاضر ہوں، میرے پاس آ جائیں۔ قرآن کریم پڑھنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ کیوں؟ قرآن دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور شیطانی وساوس، شہوات کی یہ دوا ہے۔ کبھی کیا شیطان چاہے گا کہ وہ انسان قرآن پڑھے، وہ شیطانی وساوس سے اپنے آپ کو بچا لے؟ نہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ آ کے وسوسے خیالات ڈالتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب بھی قرآن پڑھنے لگو تو تم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنی ہے، تاکہ اللہ رب العالمین تمہارے سینے کو، تمہارے دل کو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ کر لے، اور پھر جو تم قرآن مجید کے اندر پڑھو وہ تم پر اثر انداز بھی ہو، تم سمجھ بھی سکو اس کا معنی، اس کا مفہوم، پھر اس کے اوپر تم عمل بھی کر سکو۔ اور قرآن جب پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے
شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان دور ہوتا ہے تو کون قریب آتا ہے؟ فرشتے آتے ہیں۔ اور بڑا اس کے اندر مشہور واقعہ اسید بن حضیر والا، وہ جو نماز پڑھ رہے تھے رات کے وقت، ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، ساتھ میں بچہ بھی ان کا وہاں پر لیٹا ہوا تھا۔ اب وہ گھوڑا بدکنے لگا، انہوں نے قرات کم کر دی، پھر اسی طرح جب پڑھنے لگے پھر بدکنے لگا، تو اس طرح انہوں نے ختم کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم اسی طرح پڑھتے رہتے تو اللہ کے فرشتوں کو مدینہ والے دیکھ لیتے، صبح ان کو نظر آتے۔ یہ آپ کی قرات سننے کے لیے، آپ کی آواز سننے کے لیے آئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو فرشتے قریب آتے ہیں، شیطان بھاگتا ہے جب قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح نماز کے اندر شیطان آ کے وسوسے خیالات انسان کے اندر ڈالتا ہے، پوری نماز میں اس کی کوشش ہوتی ہے انسان کو غافل کرے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز کا آغاز کرتے ہیں دعائے استفتاح کے بعد ہمیں قرات سے پہلے تحفظ پڑھنے کا حکم دیا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، پھر بسم اللہ ہے۔ تو یہ کیوں آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے، اس کو خنزب کہا جاتا ہے۔ جب بھی تم اس کو محسوس کرو تو فتعوذ باللہ منہ، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے کرو اس سے۔ وطفل عن یسارک، اور اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک لیا کرو۔ کہتے ہیں میں نے اس طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے جو شیطانی وساوس خیال میرے دل میں آتے تھے وہ ختم ہو گئے۔ پھر جب بندہ سجدے کی حالت میں جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان انسان کے دبر کے ساتھ کھیلتا ہے اور اس کو یہ کہتا ہے کہ تمہاری ہوا خارج ہو گئی۔ یہ سارے کیا ہے؟ وسوسے خیالات ڈالتا ہے۔ پھر رات کو، حتیٰ کہ جب رات کو ہم سوتے ہیں اس وقت بھی شیطان ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رات کو تم سو جاؤ اور کوئی برا خواب دیکھو تو یاد رکھو وہ شیطان کی طرف سے، تو تم نے فوراً کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھنا ہے 3 مرتبہ، پھر اس کے بعد اپنی بائیں جانب پھونک مار لینی ہے۔ اور پھر ایک روایت کے اندر ہے کہ اپنا پہلو بدل کر لیٹ جائے اور اس خواب کا کسی کے سامنے ذکر بھی نہ کرے۔ اور حتیٰ کہ جب انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے اس وقت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان جو ہے اس کو چھوتا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شیطان چھو نہیں سکا تھا، باقی سب کو وہ چھوتا ہے۔ اور اسی طرح میاں بیوی کے ملاپ کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ تو الغرض اور بھی بہت سارے مواقع ہیں جس پر اللہ رب العالمین نے ہمیں شیطان سے بچنے کی تعلیم دی ہے کہ ہم نے کس طرح بچنا ہے اس کے دشمنی سے اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت کے ساتھ۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو بندہ اس دھوکے باز کے دھوکے میں آ جاتا ہے تو اس کا پھر حتمی انجام کیا ہے؟ الذین کفروا لہم عذاب شدید، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے کون سا عذاب تیار کیا ہے؟ سخت ترین عذاب۔ اب قرآن مجید کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں کفار کے لیے آخرت میں جو اللہ رب العالمین نے عذاب تیار کیے ہیں، کبھی وہاں پر ہمیں عذاب علیم کے الفاظ ملیں گے، کبھی عذاب عظیم کے الفاظ، کبھی عذاب مہین کے، کبھی عذاب غلیظ کے الفاظ ملیں گے، عذاب السعیر ملیں گے، کبھی عذاب حمیم کا عذاب ملے گا، کہیں پر شدید عذاب کا تذکرہ ملے گا۔ یہ ساری کیا ہے؟ جہنم کا عذاب ان تمام صفات پر مشتمل ہوگا جو اللہ رب العالمین ان کو دیں گے۔ اور یہاں پر لہم عذاب شدید، یہاں پر ایک اشارہ بھی اس طرف ہے۔ شدید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مضبوط گرہ لگانا، باندھنا، کسنا، تو یعنی ان کو زنجیروں میں مضبوطی کے ساتھ باندھا جائے گا۔ خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس انسان کو پکڑ لو اور اس کو توق پہنا دو، پھر بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کو جھونک دو، اور پھر اس کو ایک ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے اس میں اس کو داخل کر دو۔ کیوں؟ وہ اللہ رب العالمین کی عظمت پر ایمان نہیں لاتا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 70 ہاتھ سے مراد فرشتوں کے ہاتھ کا ناپ ہے، ہمارے ہاتھ کا ناپ نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی کھوپڑی کے برابر شیشہ آسمان سے پھینکا جائے تو وہ 1 رات سے پہلے زمین پر آئے گا، اور اگر اسی کو جہنمیوں کے باندھنے کی زنجیر کے ایک سرے سے چھوڑا جائے تو دوسرے سرے تک پہنچنے میں 40 سال لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے کہ دیکھیں کتنی بڑی وہ زنجیر ہوگی، یہ 70 زنجیریں اس طرح کی ہوں گی، 70 ہاتھ۔ اور پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا
کہ جہنم میں کافر کا جو جسم ہے وہ دنیاوی جسم کے مانند نہیں ہوگا، بلکہ اس کے جسم کا چمڑا 70 ہاتھ، اس کا دانت احد پہاڑ کے مانند، اور اس کے ٹھہرنے کا دائرہ مدینہ طیبہ سے ربضہ کے مقام تک ہوگا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ بیٹھنے کی اتنی جگہ وہ گھیرے گا جتنا 3 دن کی مسافت ہو۔ اور اس زنجیر کو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اس کی دبر میں ڈال کر اس کی ناک سے نکالا جائے گا کہ کھڑا نہ ہو سکے۔ یہ ہے عذاب شدید کی ایک صورت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ بغیر عذاب کے ہمیں جنتوں کے اندر داخل فرما دے۔ ان بطش ربک لشدید فیومئذ لا يعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد۔ اللہ کے باندھنے کی طرح اس دن کوئی باندھ نہیں سکے گا۔ تو ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف کفر ہے۔ جو کفر کریں گے ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے، اور جو ایمان لے کر آئیں گے، نیک عمل کریں گے، لہم مغفرتون، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑی مغفرت، بڑی بخشش اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھی ہے۔ وَأَجْرٌ کبیر، اور بہت بڑا اجر۔ بہت بڑے اجر سے مراد جنت اور اس کی نعمتیں، یا پھر جو ان کے اعمال ان سے بڑھ کر، ان کی سوچ اور فکر سے بڑھ کر اللہ رب العالمین انسان کو اجر عطا کریں گے۔ اور اسی طرح یہ بھی اس سے مراد ہے کہ انسان کو جو نیکی و برائی کرے گا اس کو اتنی ہی سزا ملے گی جتنی اس نے کی ہے، لیکن نیکی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جزاء من ربک عطاء حسابا، کہ اللہ رب العالمین بدلے میں ایسا عطیہ دے گا جو کافی ہوگا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ایک اور بات سمجھانے کے لیے اسی چیز کو، کہ شیطان کے پھندے میں جو پھنسے ان کے انجام سے بھی تم واقف ہو، جو بچ گئے ان کے انجام سے بھی تمہیں پتہ لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا تیار کیے۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک اور انداز سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ شیطان کس طرح انسان کو اپنے جال کے اندر پھنساتا ہے۔ فرمایا افمن زین لہ سوء عملہ، کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا ہے، یعنی اسے برائی نہیں بلکہ وہ اچھائی سمجھتا ہے، وہ کفر اور عصیان کی راہ کو چھوڑ کر ایمان اور عمل صالح کی راہ پر کیسے آ سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ شیطان نے اس کو دھوکے کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے، وہ برائی کو نیکی سمجھتا ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب شیطان نے ان کے لیے ان کے عملوں کو مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا، اور جب اس کو جنت سے نکالا گیا اس نے کہا تھا ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض، کہ میں ان کے لیے زمین کے اندر خوبصورت چیزیں بنا کر مزین کر کے ان کے سامنے پیش کروں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ شرک ہی صرف مزین کر کے نہیں اس نے پیش کیا، بلکہ انسان سے اپنی اولاد کو بھی قتل کروا دیا۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، یعنی انسان اپنی اولاد کو قتل کر رہا ہے، اور اس اولاد کے قتل کرتے وقت بھی اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کتنا بڑا جرم کر رہا ہوں۔ وہ شیطان نے اتنا خوبصورت بنا کے اس کے سامنے پیش کر دیا ہے، اپنی اولاد کو مارنے کے لیے بھی تیار ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اسی طرح فرعون کے بارے میں کہا، وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا دیتا تھا، تو کیا کہا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اسی طرح فرعون کے لیے اس کے عمل کو مزین کر دیا گیا، برا جو عمل ہے، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اس کو سیدھے راستے سے روک دیا گیا ہے، وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کی تدبیر تباہی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح مشرکین اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدلتے تھے، حرمت والے مہینوں کے اندر تبدیلی کرتے تھے، اور پھر یہ بھی شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا تھا۔ فرمایا زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ پھر انسان سے اگر وہ شرک کرواتا ہے، کفر کرواتا ہے، تو انسان کو سمجھ آ جاتی ہے، کبھی نہ کبھی اس کو پتہ لگ جائے گا یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، لیکن بدعات اس کو اختیار کروا دیتا ہے،
اور جو بدعت انسان اختیار کر لیتا ہے، یاد رکھیے وہ کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس بدعت کو وہ کیا سمجھ رہا ہوتا ہے؟ نیکی۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اللہ کہتے ہیں کیا میں تمہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگوں کا ذکر نہ کروں؟ جو اعمال کے اعتبار سے عمل کر کے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے لیکن بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ شیطان نے ان کو کس کے اندر مبتلا کر دیا؟ ان کو بدعات کے اندر، وہ نیکی کے کاموں کے اندر آ کر اس کو کر دیا۔ امام سفیان ثوری فرماتے ہیں البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، شیطان کے نزدیک فسق و فجور اور گناہ سے بدعت زیادہ محبوب ہے، کیونکہ انسان گناہوں سے پلٹ سکتا ہے۔ چور کو پتہ ہے چوری غلط کام ہے، وہ باز آ سکتا ہے۔ زانی کو پتہ ہے زنا غلط کام ہے، باز آ سکتا ہے۔ شرابی کو پتہ ہے شراب پینا غلط کام ہے، باز آ سکتا ہے۔ لیکن کیا وہ بندہ کوئی نماز پڑھتا ہو تو وہ نماز چھوڑے گا؟ نہیں۔ روزہ رکھتا ہو چھوڑے گا؟ نہیں۔ کیا کوئی ذکر وہ کرتا ہو، کیا وہ ذکر چھوڑے گا؟ نہیں۔ تو بدعات کا تعلق کس سے ہے؟ نیکیوں سے ہے، وہ راستہ کبھی بھی چھوڑنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے کہ شیطان ان کے لیے ان کے برے عملوں کو مزین کر کے ان کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ فرآہ حسنا، وہ انسان اس کو کیا سمجھتا ہے؟ اچھا، اس کو بہترین سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی جس طرح کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتے، تو اسی طرح وہ شخص بھی جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کیا گیا اور وہ اس کو برا سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دوسرا جو اس کو اچھا سمجھتا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ جو اس کو برا سمجھتا ہے وہ ممکن ہے کہ وہ واپس آ جائے سیدھے راستے پر، لیکن جو اس برے کام کو ہی اچھا سمجھتا ہو تو اس کی واپسی کی بھی کوئی بھی امید نہیں ہوتی۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو بیان فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، یہ بھی اللہ رب العالمین کی حکمت ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت پر رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ رب العالمین کی حکمت کا نتیجہ ہے کہ کس کو ہدایت پر رکھنا ہے، کس کو گمراہی پر رکھنا ہے۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ، اس جملے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین تسلی دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بڑا غم، پریشانی، تکلیف رہتی تھی ہر وقت کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ کیوں نہیں مسلمان ہوتے، ایک اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے، میری دعوت کو قبول کیوں نہیں کرتے، جو میں نے ان تک پیغام پہنچایا اس کو کیوں نہیں مانتے، وجہ کیا ہے؟ آپ اتنے ان کے اوپر رنجیدہ ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں اس وجہ سے کہ وہ مومن نہیں ہوتے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، یہ اللہ رب العالمین نے آپ کی کیفیت کو بیان فرمایا۔ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، اللہ کہتے ہیں یقیناً ہم جانتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو وہ بات بڑی غمگین کرتی ہے جو وہ کہتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ، کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں۔ یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، جو کفر کے اندر دوڑ کر جاتے ہیں کہیں وہ آپ کو غمگین نہ کریں، یعنی نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے کہ آپ کے ذمے جو تھا بس آپ نے وہ کر لیا، کیا ہے؟ آپ کے ذمے تھا ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا، اب پہنچا دیا ہے، اگر وہ نہیں اس پر آ رہے تو یہ اللہ رب العالمین کی مشیت ہے، اللہ رب العالمین خود ان کا مواخذہ کرے گا۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اب اس جملے میں بھی سرزنش ہے، شدید وعید ہے کہ جو تم کرتے رہو اللہ رب العالمین اس سے خوب واقف ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے شمار کر رکھا، انسان کر کے بھول چکا ہوتا ہے، اللہ کے علم کے اندر موجود ہے، اللہ سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اور پیچھے آیت کے اندر ایک ٹکڑا رہ گیا جس کی تشریح نہیں ہو سکی، اور وہ کیا تھا کہ فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بناؤ۔ انما یدعو حزبہ، شیطان اپنے گروہ کو بلاتا ہے، اپنے ماننے والوں کو پکارتا ہے، بلاتا ہے کس کی طرف؟ تاکہ ان کو بھی جہنم میں لے کے جائے، کیونکہ ابلیس
اس کو پتہ تھا کہ میں نے تو اب جہنم میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا تھا کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، نعوذ باللہ، تو نے مجھے اس سے بھٹکا دیا، تو اب میں کیا کروں گا، تیری پوری مخلوق کو میں گمراہ کر دوں گا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ نے کہا پھر ٹھیک ہے، میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بھر دوں گا۔ تو شیطان کوشش کر رہا ہے، اپنا گروہ بنا رہا ہے، اپنی جماعت بنا رہا ہے، حزب الشیطان ہے اور حزب اللہ، یہ دو گروہ ہیں، شیطان کی پیروی کرنے والے، شیطان کے پیچھے چلنے والے، اس کے دھوکے کے اندر مبتلا ہونے والے شیطان کے پیروکار ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرامین پر یقین رکھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ نہ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں، نہ شیطان کے دھوکے کے اندر آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو محفوظ کرتا ہے، بچاتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آیات مبارکہ سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔